اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، اور یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر پاکستان میں ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا، اور اس پر ان کے بعد 295C بھی لگائی گئی۔ ان کی گرفتاری کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر اسکالرس نے نہ صرف ویڈیو کے اندر بلکہ باقاعدہ تحریری فتوے لکھ کر انجینئر صاحب کے دفاع کیا، اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی، اور اس میں سب سے بڑا نام جامعہ بنوریا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا۔ ابھی تک ہم نے آپ کی رائے اس کے حوالے سے نہیں سنی کہ کیا آپ کے نزدیک؟ میں نے کئی مرتبہ اس تعلق سے رائے دی ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے رائے دی ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، گستاخی ایک بڑا ورڈ ہے، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ جو کہنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے استاذ محترم جو ہیں وہ کہنے کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، سارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اگر وہ کہنے کے طریقے سے واقف ہو جائیں تو ان کے دسیوں مسائل حل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں، تنقید سے کوئی نہیں روکتا، ہم بھی تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے، نو پرابلم۔ تنقید تنقیس نہیں ہونی چاہیے۔ ایشو یہاں ہوتا ہے جب آپ تنقید کو تنقیس میں بدل لیتے ہیں اور بازاری زبان آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں، ظاہر ہے کہ میں چونکہ پاکستان کے قانون کا ماہر نہیں ہوں، اس تعلق سے میں نے اس وقت بھی کوئی رائے نہیں دی تھی کہ یہ قانون ان کے اوپر صحیح دفعہ صحیح لگی یا نہیں لگی۔ I don't know، میں اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیپیبل بھی نہیں پاتا ہوں۔ لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کو میں نے گستاخی نہیں بے ادبی میں قرار دیا، تو شاید یہ میرا ہی موقف ہے۔ دونوں کے درمیان کسی نے ابھی تک میں نے کم سے کم نہیں دیکھا کہ فرق کیا ہو کہ گستاخی ایک الگ چیز ہے اور بے ادبی ایک الگ چیز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب چلیں، آپ نے یہ چیز تو کلیریفائی کیا کہ آپ اس کو گستاخی نہیں مانتے، آپ نے بے ادبی کا حکم لگایا، لیکن آپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے نیوز کے اندر بھی کور کی تھی، آپ نے بھی وہی بات لیکن ڈیفرنٹ ایک پیغمبر کے لیے کہی تھی۔ تو آپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں نہیں ہے، اور انجینئر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں ہے؟ آپ پورا اسٹیٹمنٹ اگر چلائیں گے، اگر صرف آپ یہی میرا وہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا چلائیں گے تو شاید کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے کہ باد ادبی کے زمرے میں۔ لیکن اگر آپ پوری بات میری چلائیں اور پوری بات ان کی چلائیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا میں نے انجینئر صاحب کی طرح یہ بات کہی کہ ایک عورت جو اہل کتاب ہے اور وہ شان رسالت میں گستاخی بھی کر رہی ہو، اس سے بھی ایک مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات میں نے کہی کہیں؟ اب یہ ہے بے ادبی کہ آپ ایک گستاخ کو، گستاخ رسول کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اور فلاں 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 کہہ رہی ہو، یہ جو سینیریو ہے نا، یہ میں نے نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلاں فلاں کہتے ہیں، اور اس کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پورے تاریخ اتنے حوالے موجود ہیں کہ آپ کو اگر میں دیتا چلے جاؤں تو وہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ نہیں بیان کر رہے ہیں، ایک سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن بیان کر رہے ہیں۔ اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں وہ ایک عورت کی زبان سے جو ایگزسٹ نہیں کرتی، کہیں اللہ عالم کہاں ان کے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے وہ فلاں 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 الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نکلوا رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایکول ہے؟ مفتی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی مسیحیوں کے حوالے سے، اس کا بھی ثبوت ہے، اور باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں نہیں اس کا ثبوت بتائیں نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بتائیں نا، کہ ایک مسلمان کا نکاح ایک کتابیہ سے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلا فلا لفظ بولتی ہے، اس سے نکاح جائز ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جی یہ تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے نا۔ جی اگر ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اسپیسیفک کر دیا جائے اس اینٹی کرائسٹ والے ورڈ کے ساتھ، اور اس گستاخی کے لفظ کو عقیدتاً گستاخی کے زمرے میں لیا جائے، تو کیا تب بھی وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ What do you mean عقیدتاً گستاخی؟ What does that mean؟ یعنی کہ اگر انجینئر صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مسیحی عورت نبی الاسلام کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ مانتی ہے، تو مانتی نہیں، کہتی ہے، کہتی ہے۔ ہاں بالکل آئی ایگری ود یو۔ یہ ایک عقیدتاً گستاخی ہے،
یعنی کہ ایک ہوتی ہے حقیقی گستاخی، یعنی کہ میں توہین آمیز الفاظ استعمال کروں گا جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. کہنا تو حقیقی گستاخی ہے نا. ایک تو یہ کہ اپنے دل میں اس نے رکھا ہوا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ سامنے والی کے دل میں کیا ہے. وہ اس نے اپنے دل میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتی ہے، یہ بندہ نہیں جانتا. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے نا یہ عقیدتاً گستاخی نہیں ہے، یہ حقیقتاً گستاخی ہے. اچھا جی، یعنی کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بھی پہلے ہم لازم مان لیتے ہیں کہ وہ بھی جو آپ نے یہودی عورت کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی ماننے کی حد تک قبول کی. میں نے یہودی عورت کی بات، اچھا اس میں بھی فرق ہے. آپ کے یہاں آخر آپ تو پاکستان کے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں جو مسیحی برادری تھی، کیا انہوں نے انجینئر کے آپ کے استاد کی اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم ایسے ہی مانتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو خاموش ہیں. وہ خاموش نہیں، رد کیا. صحیح سے ریپرزینٹ کریں آپ اپنے استاد کو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے. اب مجھے بتائیں کہ یہودیوں نہیں انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں. بھائی آپ کی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں آج بھی تو بتائیں وہ اینٹی کرائسٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر کرتا ہوں آپ کی بات سے، وہ چاہے امریکہ میں رہ رہے ہوں یہودی یا رہ رہے ہوں وہ کسی اور عیسائی ریاست میں، حالانکہ عیسائی ریاست وجود نہیں رکھتی ہے، لیکن چلو کہیں بھی رہ رہے ہوں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہو، وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے جو ابھی جسٹ ایک ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا ہمارے عیسائی پادری کا، تو انہوں نے تو ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے. لیکن عیسائیوں کے اگر لٹریچر کو دیکھا جائے، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہودیوں کے لٹریچر کا ریفرنس دیا تھا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہ لٹریچر موجود ہے، اسی لیے میں اس کو انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، لیکن نقل کرنے میں جو ادب ملحوظ ہونا چاہیے وہ ادب نہیں ملحوظ رکھا. اور یہ میری پوزیشن آج کی نہیں ہے، روز اول سے یہی پوزیشن ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن بدل لی. مفتی طارق مسعود کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہے، ہاں ان کی ویڈیو شاید میرے سامنے میں نے دیکھی تھی کئی عرصے پہلے. جامعہ بن نوریہ نے کوئی فتویٰ دیا یا آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کے فتاوی علماء کی طرف سے موجود ہیں، میں تو تائید کرتا ہوں کہ گستاخی نہیں ہے، بے ادبی ہے. اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہیں آپ دکھا دیں کہ یہ بے ادبی ہے. جی بالکل. اگر میں اس کیس کو مزید اسپیسیفک لے کر آ جاؤں کہ اگر صرف انجینئر صاحب یہ بات کریں کہ جو مسیحی عورت ہیں، آپ ایک کام کریں نا آسانی کے لیے، انجینئر صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ ابھی چلائیں. وہ تو مجھے یاد تو ہے لیکن ابھی چلانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. اب لوگ جا کر دوبارہ وہ اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں گے نہیں، میری اور آپ کی بات ہی سنیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. وہ اسٹیٹمنٹ سامنے لائیں تو پتہ چلے گا، پھر میرا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے لائیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. چلے ہم اس کو کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ مت کیجیے گا کہ بعد میں ایڈیٹنگ کر کے دونوں لگا دے، چونکہ مجھے پھر کہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں بالکل نہیں، میں اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوں. جی بہرحال جی ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ